انہوں نے جتنا ظلم کیا مسلک پر اور وار کیے صحابہ پر، چند سوالوں کا جواب دے دو گے ہم بھی اپنی انگلیاں کٹوا کر رکھ دیں گے۔ عرفان شاہ صاحب نے جو لفظ خطاب بولا اس کا کیا حکم ہے؟ جو سجدہ پاک کی طرف ضم کی نسبت کی اس پر شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناظرہ لودھراں کے حوالہ سے آپ سب نے سارے حالات کو اچھی طرح دیکھ لیا اور تکفیری ٹولے کی بار بار واردات کو بھی اچھی طرح بانپ گئے کہ یہ بیچارے کسی مقام پر بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ادھر سے بھی بھاگ گئے، ورپال چٹھا سے ان کا مفتی مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا، ادھر سے بھی بھاگ گئے۔ جب بھی ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں یہ آگے بھاگتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شاہ صاحب نے اپنے دونوں سربالوں کو بڑی اچھی طرح تیار کیا اور بڑی شاباش دی ان کو بھاگنے پر۔ ایک کو 14 سالہ خطابت چھوڑ کر بھاگنے پر مبارکباد دے دی اور دوسرے کو کمادوں میں چھپ جانے پر شاباش دے دی۔ اچھی بات ہے، وہ جو سربالے بن چکے ہیں وہ پگڑیاں ان کے بچوں کے یا ان کے پوتوں کے کسی کے کام آ جائیں گی، ویسے بھی ان کے نقشے بھی سربالوں والے ہی تھے۔ بہرحال بات جاری رہے گی اور ان کا تعاقب ہم چھوڑیں گے نہیں، اپنی بات کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے جتنا ظلم کیا مسلک پر، آڑ بنایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اور وار کیے صحابہ پر، تو انہوں نے وہی انداز اختیار کیا ہر جگہ سے بھاگنے کا، ہر میدان سے چھپ جانے کا، جو حضور تاجدار گولڑا کے سامنے مرزا قادیانی کرتا تھا۔ باتیں تو کر لیتا تھا لیکن سامنے آنے کی جرت نہیں تھی، اور ہم اللہ کے فضل سے میدان میں رہے اور کسی مقام پر بھی ہم چھپے نہیں، ہم بھاگے نہیں۔ عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے ہم نے جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کے گھڑ کے اندر بیٹھ کر ان کو للکارا۔ باقی ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ کہاں کہاں بھاگے۔ آج ایک حتمی فیصلہ کرنے لگا ہوں اس موضوع کا۔ انہوں نے ڈبل واردات کی، ہمیں اس مسئلے میں الجھایا اور خود افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کر گئے، اور اصحابۃ کلہم عدول پر یہ مفتی چھپن چھپان وار کرتا نظر آ رہا ہے اور باقاعدہ صحابہ کے جنتی ہونے کی نفی کر رہا ہے۔ اس قدر واردات ہم انشاءاللہ سب کا تعاقب کریں گے۔ آج میں اس مسئلہ کا عقیدہ معصومیت کا حتمی طور پر فیصلہ کرنے لگا ہوں کہ یہ مفتی چھپن چھپان بڑی تحریریں لکھتا تھا کہ میری تحریر کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ ہمارے فاضل محترم مولانا جاوید سیالوی صاحب نے اس کے 200 صفحے کی کتاب کا جواب 400 صفحات میں دیا ہے، اور اس کو لگ پتہ جائے گا جب وہ کتاب پڑھے گا۔ اس کی ساری خیانتوں کا پردہ چاک کر دیا۔ آج یہ جو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی ہستی ہوں اور میرا جواب کوئی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس بیچارے کا کوئی جواب دیا جا سکے۔ اس بیچارے کے لیے تو ہم سے پڑھے ہوئے مولانا شاہد عمران جلالی صاحب بھی کافی تھے، لیکن اس کا بڑا شوق تھا اور بڑی بڑکیں تھیں کہ میں نے امام جلالی کے سامنے بیٹھنا ہے۔ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تیری یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں، چند سوالوں کا جواب دے دو۔ کلپ کی صورت میں سوال چھوڑے ہیں، آج تک یہ بیچارہ اس کا جواب نہیں دے سکا، اور بچوں کی طرح ضد کر رہا ہے کہ مجھے بس سامنے بٹھا دو، کسی طرح میرا شہرہ ہو جائے۔ شہرہ تو ویسے ہی بڑا ہو گیا، چھپن چھپان بہت بڑا لقب ہے، اور چونکہ شہرت چاہیے تو ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا آر، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، نام تو بڑا ہو گیا۔ لیکن پھر بھی اس کی بڑی ضد ہے، تو پھر میرا مشورہ ہے کہ ایک دیو قامت تصویر لے لیں قبلہ قائد محترم کی، اس کو سامنے رکھ کر سامنے بیٹھ جائیں، شوق پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم نے علمی میدان میں کوئی بات کرنی ہے تو اپنی صلاحیتوں کو ایک دفعہ ثابت کرو۔ آج میرے ہاتھ میں یہ ایک چھوٹا سا سوال نامہ ہے، تم نے بڑی تحریریں لکھی ہیں، میں نے یہ چند صفحوں کی تحریر لکھی ہے، اس کا جواب دینا اب تم پر لازم ہے۔ 10 سوال چھوڑے ہیں میں نے، اور اسی لیے چھوڑے ہیں کہ تم میدان مناظرہ میں کبھی سامنے نہیں آ سکتے، تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ امام جلالی کے شاگردوں کا سامنا کر سکو، اتنا خوف تم پر طاری ہو جاتا ہے۔
موبائل تم بند کر کے بھاگ جاتے ہو اور سارے وعدے سارے دعوے تمہارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے ایک دفعہ جب بد مذہبوں کی تحریر پہنچی، تحریری مناظرہ کی صورت میں آپ نے وہ تحریر پڑھی، ان کے سارے سوالوں کا جواب دیا، اور ان جواب دینے کے بعد پھر آپ نے ان پر سوالات چھوڑے۔ ہم نے بھی تمہارے سارے سوالوں کا جواب دیا ہے، اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی تم پر چند سوالات کریں۔ حضور تاجدار گولڑا نے الفتوحات الصمدیہ کے اندر جتنے سوالات چھوڑے تھے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، تاجدار گولڑا نے فرمایا تھا کہ میرے ان سوالوں کا یہ جواب دے دے، فاطمہ کا لال اپنی انگلیاں کٹوا دے گا۔ آج تک پوری وہابیت ان سوالوں کا جواب نہ دے سکی۔ آج ہم بھی تاجدار گولڑا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب کے در کے سگ ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں، ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہ تحریر تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ تم تک پہنچ جائے گی اور تم پر لازم ہے ان سوالوں کا جواب دینا۔ اور میں بھی تاجدار گولڑا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ مفتی چھپن چھپان جس وقت بھی تم ان چند سوالوں کا جواب دے دو گے ہم بھی اپنی انگلیاں کٹوا کر رکھ دیں گے۔ تم صبح قیامت تک میرے ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اب غور سے سمجھ لینا، یہ انشاءاللہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائیں گے، تمہاری منطق کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ہم نے جو قضایا پوچھے ہیں تم ضرور ان کا جواب دینا۔ دعویٰ بہت ہے علم منطق میں، آپ کو قضایا و موجہات ذرا بتا دیجئے۔ میں نے اس میں قضایا اور موجہات کی ساری صورتیں پوچھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتیان گولڑا کی بارگاہ میں بھی بڑے ادب سے بڑے پیار سے میں عرض کرتا ہوں کہ اس سوال نامے کی شق نمبر 8 کا وہ ضرور مطالعہ کریں۔ باقی تو ان پر ہیں کہ عرفان شاہ صاحب نے جو لفظ خطاب بولا اس کا کیا حکم ہے، جو سجدہ پاک کی طرف ضم کی نسبت کی اس پر شرعی حکم کیا ہے، اور اس ساری بحث کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے سوالات بیان کر دیے۔ شق نمبر 8 حضور تاجدار گولڑا کی عبارت پر ہے، اور اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے حضور تاجدار گولڑا کی عبارت کا خلاصہ پیش کر دیا، تصفیہ کی ایک عبارت بھی پیش کر دی ہے۔ یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ 6 مہینے سے ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں کہ کسی میدان میں یہ سامنے بیٹھیں، ہم حضور تاجدار گولڑا کی عبارتیں ان کے سامنے پیش کریں، لیکن ان ظالموں نے دوڑیں لگائیں اور جھوٹی فتح اور مکر و فریب کو ہی اپنا شعار بنایا۔ آج 6 مہینے گزرنے کے بعد ہم تاجدار گولڑا کی اگلی عبارت کو جو اسی تصفیہ کے صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے پیش کر رہے ہیں۔ مفتیان گولڑا اس عبارت کا بھی اچھی طرح مطالعہ کریں اور امکان وقوع کو اچھی طرح سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح یہ تکفیری ٹولہ بیان کر رہا ہے کہ اگر وقوع مانیں گے تو گستاخی بن جاتی ہے۔ ایسے حالات پیدا نہ کریں۔ وارثان گولڑا کی بارگاہ میں بھی بڑے ادب سے التماس ہے کہ ایسے حالات نہ بنائیں کہ کل کو یہ تکفیری ٹولہ حضور تاجدار گولڑا کی عبارتوں پر کفر کے فتوے صادر کرے اور تاجدار گولڑا کی عبارات کی کوئی توجیہ نہ ہو سکے۔ جس نظریے کو یہ تکفیری ٹولہ پختہ کر رہا ہے کہ امکان کے بعد اگر وقوع مان لیا جائے تو گستاخی، بے ادبی اور توہین ہے، اس بنیاد پر تاجدار گولڑا کی شخصیت بہت متاثر ہو جائے گی۔ ہم حضور تاجدار گولڑا کے در کے ادنا سے غلام ہیں، ہمیں اپنے مشائخ کی بڑی فکر ہے، جو وارثان ہیں ان کو بھی اتنی فکر ہونی چاہیے۔ ابھی بھی صرف میں نے ایک عبارت پیش کی ہے، ابھی حیات المسیح کی عبارات بھی باقی ہیں، ابھی ملفوظات مہریہ کی عبارات بھی باقی ہیں۔ ان کا جواب دے گا پھر انشاءاللہ اگلی عبارات بھی پیش کر دی جائیں گی۔ ہر صورت میں ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا پر انشاءاللہ وائرل ہوگا اور دنیا بھر کے سنی مسلمانوں اور امام جلالی کے محبین کے نام بھی میرا پیغام ہے کہ جو بھی اب تکفیری ٹولہ بات کرے کہ یہ ہے وہ ہے،
یہ سوال نامہ اپنے پاس رکھیں اور ان کے سامنے یہ سوال نامہ چھوڑیں، اگر کوئی شک ہے تو اس کا جواب دو، اس کا جواب دو گے تو پھر ہمارا جواب آ جائے گا۔ 6 مہینے سے ہم نے ان کی ساری باتوں کا جواب دیا، اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان سے جواب لیں، ان کو جواب دینا ہوگا۔ اور اسی طرح تکفیری ٹولہ کے علاوہ بھی جتنے مفتی ہیں، کوئی پنڈی کے ہیں، کوئی یو کے سے ہیں، کوئی کراچی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ان سب کو بھی پہلے دعوت ہے کہ اس کے جواب دیں، اگلی بات پھر ہوگی۔ ہم آج اس کو حتمی شکل دیتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ جس دن ان کے جواب دیں گے اگلی بات اس کے بعد انشاءاللہ ہوگی۔